سوال یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس مذہبی اقدار اور نظریات پر کیسے اثر انداز ہوگی؟ ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہے تمثل۔ تمثل کہتے ہیں کہ کسی ایک چیز کا کسی دوسری صورت اختیار کر کے آنا کہ دیکھنے والے کے لیے یہ شبہ پڑ جائے کہ یہ اصل میں چیز کیا ہے۔ میں آپ کو قرآن مجید سے اس کی دو مثالیں پیش کرتا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضرت بی بی مریم کے پاس آتے ہیں تو قرآن بیان کرتا ہے کہ فتمثل لها بشرا سویا، وہ ایک بشر کی صورت میں متمثل ہو کے آتے ہیں۔ اب جب وہ بشر کی صورت میں متمثل ہو کے آتے ہیں تو بی بی مریم حالانکہ اللہ کی کامل ولیہ ہیں کہ ان کے بارے میں دوسری جگہ قرآن مجید کا بیان ہے کہ مریم کے پاس بغیر موسم کے وہ پھل آتے ہیں جو اس موسم کے نہیں ہیں، جنہیں بے موسم پھل کے، تو نبی ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے، تو وہ کہتی ہیں قالت ہوا من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ حالانکہ اتنی وہ عارفہ ہیں، عارفہ کاملہ ہیں، حضرت روح اللہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں، لیکن جب جبریل متمثل ہو کے آتے ہیں تو وہ پہچان نہیں پاتے، یعنی اتنی بڑی شخصیت بھی پہچان نہیں پاتی یہ کون ہے۔ جب پہچان نہیں پاتی تو کہتی ہے نا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، پھر آگے وہ وضاحت کرتے ہیں قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا، کہ میں فرشتہ ہوں، ہبا کرنے آیا ہوں آپ کو ایک پاکیزہ بچہ ہے۔ اچھا، ایک مثال تو یہ ہے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ جب فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس آتے ہیں حضرت لوط کی قوم کو عذاب دینے کے لیے، تو وہ بھی متمثل ہوتے آتے ہیں، اور آپ حضرت ابراہیم کی شان دیکھیں، قرآن مجید میں ہے کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، اور حضرت ابراہیم کی شان میں بہت سی آیات ہیں، حتیٰ کہ فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، حتیٰ کہ وہ ایمان میں اضافہ کے لیے، یقین میں اضافہ کے لیے مشاہدہ کی جو بات حضرت ابراہیم نے عرض کی، ارینی کیف تحیی الموتیٰ قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، وہ پورا واقعہ۔ اسی طرح نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، بہت ساری چیزیں ذکر کی ہیں۔ اس کے باوجود بھی جب متمثل ہو کے آتے ہیں تو حضرت ابراہیم بھی پہچان نہیں پاتے، وہ ان کے لیے ایک بچڑا لے کر آتے ہیں بنا ہوا، اور گوشت ان کے آگے رکھ دیتے ہیں۔ جب گوشت ان کے آگے رکھتے ہیں تو وہ فرشتے انہیں غور سے دیکھتے ہیں، پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو فرشتے ہیں، اور وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم لوط کی قوم کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، اور خوشخبری دیتے ہیں آپ کی زوجہ کو، ایک فرزند کی۔ جب وہ پورا واقعہ ہے وہ بھی، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ جو تمثل ہے اس کی تفہیم نہیں ہو پاتا۔ اچھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا یہ ایک زائد فضل اور انعام ہے دیگر انبیاء کی بنسبت، آپ اس تمثل میں بھی پہچان لیتے ہیں کہ کون سی شے یا کون سا وجود اصلاً کیا ہے اور پھر کس میں متمثل ہوا ہے۔ جیسے کہ حدیث جبریل میں وضاحت ہے کہ جبریل آتے ہیں، وہ سوالات کرتے ہیں، تو رسول اکرم فرماتے ہیں کہ ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، حالانکہ آتے وہ بھی ایک بشر، ایک آدمی کی صورت میں۔ اب آخری زمانے کے اندر یہی جو تمثل ہے تو میرے خیال کے مطابق اے آئی تمثل کی صورتیں پیدا کرے گی، یعنی سائے کو جو کہ نہایت لطیف ہے اس کو اے آئی اس طرح سے دکھائے گی کہ وہ ناظر کے لیے ایک کثیف وجود معلوم ہوگا، اور وہ اسے حقیقت سمجھے گا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ یہ اصل ہے، حالانکہ وہ اصل نہیں ہوگی، وہ نقل ہوگی، بلکہ وہ ہوگی ہی نہیں، چیز صرف دکھائی جائے گی۔ اس میں مائنڈ کو کنٹرول کیا جائے گا، اور انسان کی ذہن کی کیپیسٹی اور ساخت کے مطابق مشین سے ایک ایسی چیز سامنے لائی جائے گی کہ انسان جتنا دیکھ سکتا ہے، اس کی آنکھ کے اندر جتنی طاقت ہے کہ وہ اتنے اس حد تک چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، اس حد تک چیزیں بنائی جائیں گی، اور اگر اس سے زیادہ بن جاتی ہیں تو وہ انسانی آنکھ سے نظر نہیں آئیں گی۔ اب یہ چونکہ معلوم ہو گیا ہے سائنس کی ترقی سے اور ٹیکنالوجی میں، اب اس ٹیکنالوجی سے وہ چیز بنا دی جائے جس کو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکے گی۔ تو جیسے ہم جن کو نہیں دیکھتے عام طور پر، فرشتے کو نہیں دیکھتے عام طور پر، اور ہم جرثومے بھی نہیں دیکھ سکتے عام طور پر، وہ چیزیں بنا دی جائیں اور اتنی لطیف بنا دی جائیں کہ جن کو انسانی آنکھ نہ دیکھ سکے گی، دھوکے میں پڑ جائے گی۔ اسی طرح سے وہ آوازیں کہ ہمارے کان کتنا سن سکتے ہیں،
اور اگر ان سے زیادہ کوئی بڑی چیز ان کو سنائی جائے گی تو اس سے کیا ہوگا؟ فریکوینسی سے جب آپس میں فریکوینسی میچ ظاہرہ کریں گی نا، تو ایک جگہ لاس ہوگا، بیچ میں کچھ لاس بھی ہوگا، لیکن دوسری جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو جائے گی، کیونکہ ایک طرف زیادہ اسٹرانگ چیز آ جائے گی، دوسری طرف ویک ہوگی۔ تو گریوٹی کے جتنی چیزیں ہیں یا فریکوینسیز ہیں، ان کے اندر اس کے نظم کے اندر چینج پیدا ہو جائے گا، اور یہ دجل کی ایک ایسی صورت ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں پہ لوگ کچھ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ اے آئی ہی دجال ہے، کیا دجال اس کو یوز کرے گا، یا یہ دجل کے مظاہر اور اطلاقات ہوں گے جو دجال کے معاون ہوں گے، یا جو حدیث کے اندر آیا ہے کہ وہ دجال اس طرح سے کرے گا تو وہ اے آئی سے ممکن ہو جائے گا۔ تو اے آئی کی مدد سے ظاہر ہے کہ یہ ایک ٹول ہوگا، آگے جو کرنا ہے وہ اے آئی کی مدد سے کیا جائے گا، یعنی پیچھے جو مائنڈ ہے، جو اے آئی سے جو کرنا چاہ رہا ہے، وہ مائنڈ جو کرنا چاہ رہا ہے ہوگا وہ، لیکن بیچ میں اس کو ٹول کے طور پہ لائے گا، تو یہ ایک دھوکہ ہوگا، یعنی دکھایا کچھ جائے گا، ہوگا کچھ۔ ظاہر ہے کہ اس کے کچھ پازیٹیو پوائنٹ بھی ہوں گے نا، جیسا کہ ابتدا میں جب سائنس کی ترقی ہو رہی ہے تو بہت کچھ انسانیت کے نفع کے لیے بھی، لیکن ساتھ ایٹامک بم بھی بن رہے ہیں، پھر آگے جدید ٹیکنالوجی سے یقیناً انسان کے نفع کی چیزیں سامنے آئی ہیں، لیکن دنیا کی تباہی کی چیزیں بھی سامنے آئی ہیں، اور اگر اس کے کچھ فوائد ہیں یقیناً ہیں، تو ساتھ اس کے نقصانات بھی سامنے آئے۔ اسی طرح سے اے آئی سے اگر کچھ ٹیکنالوجی میں کچھ چیزیں بہتر سامنے آتی ہیں تو پھر اس کے مفاسد بھی سامنے آئیں گے، اور اس کو اب آپ روک نہیں سکتے، کیونکہ آپ ایتھیکلی جو کچھ بھی کہہ لیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن انسان کو آپ روک نہیں سکتے وہ یہ نہ کرے۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں سارے اہل خیر تھوڑے ہیں، بہت سے اہل شر ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں کہ جس سے دنیا کو کنٹرول کیا جا سکے۔ تو خیر، اے آئی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ مذہبی عقیدوں کے مقابلے میں، اگر آپ یہ کہیں کہ مذہب کی اقدار پر یہ کس طرح اثر انداز ہوگی، تو جو آپ کے جتنے ماورائی عقیدے ہیں، اے آئی ان عقائد کے برابر چیزوں کو متمثل کر کے دکھائے گی۔ یعنی آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جن ہے، تو اے آئی ایک جن بنا دے گی، اور وہ جن تصرف کر رہا ہوگا، یا پیچھے کوئی اور تصرف کر رہا ہوگا اور نظر یہ آ رہا ہوگا کہ یہ کر رہا ہے، یا ایک سپر ہیومن بنائیں گے کہ جس کی جسم کے اندر مختلف تبدیلیاں پیدا کریں گے اور اس کو سپر ہیومن بنا دیں گے، اور وہ دکھائیں گے کہ وہ دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے اور کسی کے قابو میں نہیں آ رہا۔ اس پہ کئی فلمیں بھی وہ بنا تو چکے ہیں اور اس میں دکھا بھی چکے ہیں، تو یہ اس کا رستہ تو آپ نہیں روک سکتے، لیکن یہ بہرحال لگتا ہے کہ دنیا اپنے انجام کی طرف جا رہی ہے، اور چونکہ انرجی کا سورس بھی پہلے زمینی تھا، پیٹرول تھا، اب آسمانی ہوا چاہتا ہے، یعنی سولر، تو اب اے آئی زمین کی بجائے فضا میں اٹھے گی، اور ظاہر ہے کہ جب وہ فضا میں اپنا ماحول اے آئی سے بنائیں گے تو وہ جو ایک سادہ لو عوام ہے، وہ جو فضا میں جن عقائد کو سمجھنا چاہتی ہے، ان پر جب اس طرح کی چیزیں آئیں گی تو وہ ظاہر ہے وہ ساتھ یہ دعویٰ بھی آئے گا کہ جو چیزیں تمہارے عقائد تھے ماورائی، وہ دیکھیں ہم نے ٹیکنالوجی سے ان کے چیزیں متمثل کر کے سامنے اسی برابر لا کے کھڑی کر دی، تو یہ اس میں ضرور آئیں گے۔ پھر اس میں دجل کا جو پہلو ہے، جھوٹ کا، فریب کا، کنٹرول کرنے کا، اور پوری دنیا کو اپنے زیر تحت لانے کا، اور پھر اس میں مقابلے کا بھی، پھر اس کے بعد ایک جو جنگ شروع ہوگی اس میں بالادستی کی، اور وہ جنگ ہوگی دھوکے کی، یعنی ایک طرف دھوکہ ہو رہا ہے تو دوسرا کہے گا کہ میں اس سے زیادہ دگنا دھوکہ دوں، وہ جو صورتحال پیدا ہوگی وہ آپ کی جو اخلاقی چیزیں ہیں ان کو دھکیل دے گی، یعنی دنیا اس کے بعد جو ہے وہ ایتھکس پہ نہیں بلکہ دنیا پاور پہ چلنے لگے گی، کہ طاقت کا حصول کیسے ممکن ہے اور دوسرے کی طاقت کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے اور اپنی طاقت بڑھائی کیسے جا سکتی ہے، تو ایک ریس شروع ہو جائے گی،
اور ظاہر ہے طاقت کی وصول کی جو ریس ہوتی ہے اس میں ایتھکس کو نہیں دیکھا جاتا، اور جنگیں تو سراسر ہوتی دھوکہ ہے۔ اس لیے اس پر جو جنگیں ہوں گی اور اس پر جو ریس لگے گی، اس کے اندر اے آئی کے مقابلے میں اے آئی ہوگا۔ یعنی آپ کے پاس کاؤنٹر یہ نہیں ہے کہ آپ اے آئی کو بائی پاس کر کے کوئی چیز لائیں کہ جس سے آپ اس کو متاثر کر سکیں، تو ایسے نہیں ہوگا۔ ٹیکنالوجی کے مقابلے میں ٹیکنالوجی آئے گی۔ جب اے آئی سے وار ہوگا تو اس کا جواب بھی پھر اے آئی سے ہی ہوگا۔ یعنی سیکیورٹی اینڈ ڈیفنس میں بھی اگر آپ دیکھیں، اس میں بھی اگر کوئی صورتحال اوفینس میں یا ڈیفنس میں یا سیکیورٹی میں اے آئی سے کوئی چیزیں جنریٹ ہوتی ہیں، تو دوسرا اس کے مقابلے میں اے آئی سے ہی جنریٹ کرے گا۔ تو وہ دونوں، وہ دھوکہ دہی کی صورتحال پھر اس قدر زیادہ عام ہو جائے گی کہ ہر آدمی اس کے اندر کہیں نہ کہیں اس کو انوالو ہونا پڑے گا۔ تو اس طرح سے مذہبی قدریں یا اخلاقی قدریں وہ بڑی پیچھے رہ جائیں گی، اور ہر آدمی، ہر ملک، ہر ریاست اور اس کے تمام افراد اس ریس کے اندر شامل ہوں گے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ پھر اس کے نتائج کیا نکلیں۔